السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ احساس شرمندگی جو گناہ ہو جانے کے بعد آپ اللہ کے سامنے جانے سے محسوس کرتے ہیں، وہی آپ کا ایمان ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا، ہم اپنے رب کے حضور کیسے پیش ہوں، ہمارا رب تو ہمیں معاف ہی نہیں کرے گا۔ تو یقین جانیں، یہ جو احساس شرمندگی ہے، جو گناہ ہونے کے بعد آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے کون سا منہ لے کر حاضر ہوں، یہی ایمان ہے۔ یہ جو آپ شرمندگی محسوس کر رہے ہیں، اس گناہ کا اعتراف کر رہے ہیں، آپ کو احساس ہے کہ آپ نے غلط کام کیا ہے، یقین جانیں یہی آپ کا ایمان ہے۔ خود کو یہ سوچ کر بالکل بھی کمتر نہ محسوس کریں کہ مجھ سے تو گناہ ہو گیا، میں اپنے رب کے حضور کیسے جاؤں، کیسے اس سے معافی مانگوں۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جب ہم سے کوئی گناہ، کوئی غلطی سرزد ہو گئی، اگر ہم نے اس غلطی کا اعتراف کر لیا، ہم نے اس کا ازالہ کر لیا، ہم نے اس گناہ کو محسوس کیا کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے احساس کر لیا اور ہمیں شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، تو یہ جو احساس شرمندگی ہے نا، یہ جو گناہ ہونے کے بعد ہمیں احساس ہوا ہے، ہمیں فیل ہوا ہے، ہمیں گلٹی فیل ہو رہا ہے، تو آپ اللہ کے سامنے جانے سے جو یہ شرمندگی محسوس کر رہے ہیں نا، یہی ہے ایمان کی پہچان۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ مجھ میں تو ایمان ہی نہیں ہے، میرا رب مجھ سے کیسے راضی ہوگا۔ اگر آپ میں یہ احساس شرمندگی آ گیا کہ میں اپنے رب کے حضور کیسے جاؤں، کیسے اپنا منہ دکھاؤں، کس زبان سے مانگوں، تو آپ کے دل میں یہ جو تھوڑی سی شرمندگی آئی ہے، یہ شرمندگی، یہ احساس، یہ فیل، یہی ایمان ہے۔ اللہ کو میں نے ناراض کیا ہے، یہ محسوس کیا، تو آپ کو احساس جرم ہوا ہے۔ اللہ معاف کرے، اس دنیا میں، اس معاشرے میں اگر ہم بہت قریب میں دیکھیں تو اپنے آس پاس ایسے بہت سارے لوگوں کو پائیں گے، یا ہم خود میں جھانکیں تو ہم یہ خود میں بھی تلاش کریں گے کہ ہم سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں لیکن ہم سوچتے ہی نہیں، ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو نارمل سی بات ہے۔ ہم چار بہنیں جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ دوسرے کی چغلی کھا لی، کسی کی غیبت کر دی، لیکن اس کا بھی احساس نہیں۔ کسی کا مذاق میں دل ہی دکھا دیا، اس کا بھی احساس نہیں۔ لیکن اگر ہمیں اس چیز کا احساس ہو جائے کہ یہ میں نے غلط چیز کی، میں نے اپنے رب کو ناراض کر دیا، میں نے اپنے اللہ کو ناراض کر دیا یہ بات کہہ کے، اگر ہمارے دل میں یہ بات آ گئی، ہم نے یہ فیل کر لیا، ہمیں احساس جرم ہو گیا کہ میری غلطی ہے، اور آپ کا یہ احساس، ہمارا یہ احساس جرم ہی اللہ کو بتاتا ہے کہ اس کا بندہ اسے ناراض کر کے بہت دکھی ہے، اور گناہ پر دکھی ہونے والے دل کی توبہ اللہ ہرگز نہیں رد کرتا۔ یہ جو ہم اپنے احساس میں ڈوب جاتے ہیں، اپنے جرم کے لیے اتنا شدت سے اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، لیکن شرم محسوس ہوتی ہے کہ کس طرح حاضر ہوں، پھر بھی ہم جب اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں، اپنے دل میں، زبان سے بھی نہیں کہتے، صرف اپنے دل سے اپنے رب کے سامنے بولتے ہیں کہ یا اللہ یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی، یا دل میں اس کے لیے احساس کرتے ہیں کہ یہ تو مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، تو خوب سمجھیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ ہر چیز کو سن رہا ہے، اللہ کی پہنچ سے کوئی بھی چیز دور نہیں ہے۔ اللہ تو وہ باتیں بھی سن لیتا ہے جو ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں، اللہ تو وہ باتیں بھی سن لیتا ہے جو ہمارے دل میں ہوتی ہے، اللہ وہ باتیں بھی سن لیتا ہے جو ہمارے ذہن میں ہوتی ہے، اللہ ان باتوں سے آشنا ہوتا ہے جن باتوں کو ہم جملوں کی شکل دیکھ کر پیش کرنے والے ہوتے ہیں۔
اللہ بہتر جان لیتا ہے کہ میرا بندہ اپنے اس گناہ سے بہت نادم ہے، بہت شرمندہ ہے۔ اللہ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے، یہ معلوم ہو گیا کہ میرا بندہ یہ گناہ کر کے مجھ سے شرمندگی محسوس کر رہا ہے، اور اس کا بندہ اللہ کو ناراض کر کے بہت دکھی ہے، اور گناہ پر دکھی ہونے والے دل کی توبہ تو اللہ ہرگز قبول نہیں کرتا۔ اگر ہم اپنے احساس کو جگا کر اپنے رب کے حضور مانگیں، اسے معافیاں مانگیں، تو آپ خوب سمجھیں اللہ گناہوں کو جان کر کہ میں نے یہ کیا ہے اس کی توبہ کرتا ہے، تو اللہ اس توبہ کو ہرگز رد نہیں کرتا۔ اللہ نے سورہ نمل میں فرمایا ہے فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، مگر وہ شخص جس نے کوئی زیادتی کی ہو، پھر اس نے برائی کے بعد اس کو بھلائی سے بدل دیا، تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں۔ یہاں ہمیں ایک بات اور معلوم ہو گئی کہ جب ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو فوراً اس گناہ کو، اس برے عمل کو نیکیوں سے بدل لیں۔ اگر آپ کو احساس ہو جائے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، تو فوراً ایک نیکی کر لیں۔ کسی کا آپ نے دل دکھایا تو فوراً اس سے معافی مانگنے میں پہل کر دیں۔ کسی سے لڑائی جھگڑے ہو گئی، بات چیت بند ہو گئی، تو فوراً اس سے صلح صفائی میں پہل کر لیں۔ کوئی بھی ہر گناہ کے بدلے ایک بھلائی کر لیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں معاف کرنے والا مہربان ہوں۔ میں اپنے بندے کو ہرگز مایوس نہیں کروں گا، میں اپنے بندے کو معاف کر کے اسے خوش کر دوں گا۔ تو دیکھیں ہمارا رب کتنا بڑا مہربان ہے کہ وہ اپنے بندے سے ناراض نہیں ہوتا۔ اگر ہم سے ذرا بھی غلطی ہو جائے تو وہ فوراً مان جاتا ہے۔ وہ ہمارا رب ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں ہمارے رب کی رحمت کو جاننے والی بنا دے۔ اللہ ہمیں ہمارے رب کی رحمت سے نہ مایوسی اختیار کرنے والیاں نہ بنائے۔ اللہ ہمارے رب کی رحمت سے پر امید رہنے والیاں بنا دے۔ اے اللہ ہم تمام دینی بھائی بہنوں کو راہ راست کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔